آپ کو ہم یہ خبر دے رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے خطاب کیا ہے۔ فیڈرل منسٹرز اور پی ایم ایل این کے سینیٹرز، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ملاقات کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ میری درخواست پر آپ کو جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے میں آپ کو ذرا اعتماد میں لوں گا، تو آپ کو بہت شکریہ۔ اس حوالے سے جو پہلی بات جو ہے کہ ہماری جو ایک شروع میں سوچ تھی کہ ہم ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو اس میں کولیشن میں اس میں تقسیم تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، کچھ کا خیال تھا کہ نہیں، پورا ٹرنیور کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی پارٹی کی آواز انہی آوازوں کے ساتھ تھی جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ریفارمز کر کے الیکشن میں جانا چاہیے، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں اور دوسری ریفارمز ہیں۔ مگر پھر چونکہ باقی پارٹیوں کا فیصلہ اس معاملے میں تھا کہ نہیں، ہمیں پوری ٹرم کرنی چاہیے، تو اس میں وقت لگا۔ تو بہرکیف اب سب یکسو ہیں کہ ہم یہ جو 14 مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں گے اور شبانہ روز کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر اور آپ کی کاوشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے کرم فرمائیں گے۔ لیکن شرط اول یہ ہے کہ محنت اور مسلسل محنت اور دیانت اور امانت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو سیاسی تھا، جو میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا۔ دوسرا مرحلہ تھا جو کہ انتہائی اہم تھا، وہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت نے یعنی جو IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی تھی، جن میں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، وہ جو عوامی منڈیوں میں ہوں گی وہی آگے پاس آن کریں گی۔ اور کبھی ماضی میں اس کی شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی، اور کم ہوتی ہیں تو وہ پاس آن نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر بڑھتی ہیں تو وہ پاس آن کی جاتی ہیں، اگر کم ہوتی ہیں تو وہ کمی بھی پاس آن کی جاتی ہے۔ لیکن IMF کے ساتھ یہ پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم قیمتوں کو پاس آن کریں گے، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ دوسرا، انہوں نے IMF کی یہ بھی شرط انہوں نے مان لی کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے 30 روپے وہ ہم بڑھائیں گے۔ تیسرا، جنرل سیل ٹیکس 17% چاہیے، 17% وہ بھی بڑھائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس معاہدے کی ان کے دھجیاں انہوں نے بکھیر دی۔ مثال کے طور پر جب مارچ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں اور گیس کی قیمتیں، انہوں نے یکایک قیمتیں کم کر دی۔ 3.5 سال تو ان کو یاد نہیں آیا کہ ہم کوئی غریب عوام کو، بیوہ یتیم کے لیے کچھ ہم کام کر سکیں، کچھ ان کو ریلیف دے سکیں، کوئی اشکشوئی کر سکیں، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھ سکیں۔ وہ تو ان سے بالکل عاری تھے، کوئی ایمپتھی نہیں تھی، کوئی غریب عوام کے لیے، کوئی عوام کے لیے کچھ کرنے کی ان میں کوئی تڑپ نہیں تھی۔ تو مارچ اسی سال 2022 میں جب ان کو یہ نظر آیا کہ اب شاید شکست ان کے مقدر میں ہے، تو انہوں نے جناب اچانک تیل کی قیمتیں کم کر دیں۔ دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی نہ انہوں نے باقاعدہ فنڈنگ انہوں نے کی، اور نہ ہی جو کابینہ میں یہ معاملہ لے کے گئے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کر دیا، صرف کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا، تو نئی حکومت آ رہی ہے، ان کے لیے ایک جال ہم سرنگ بچھا دیں۔ تو یہ ہے وہ
شروعات جہاں سے ہماری حکومت نے 11 اپریل کو جب میں نے حلف اٹھایا تو یہ سب سے پہلا ہمیں یہ شوق ملا کہ انہوں نے نہ فنڈز مہیا کیے تھے. افسوس کی بات ہے کہ 75 سال بعد بھی یعنی حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا یا حضرت علامہ اقبال نے اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی تھیں اور پاکستان کے بندے وقت دریا سرخ ہو گئے تھے جب وہ اپنا ہجرت کر کے اپنا یہ لمبی مسافت طے کر رہے تھے. راستے میں ان کے بچے ان کے اپنا وہ شہید ہو گئے, مائیں شہید ہو گئیں, اپنا بزرگ شہید ہو گئے, گود میں جو بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور ماؤں کے آنچل پھٹے. اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان میں پاکستان آئے اس امید کے ساتھ کہ ایک ایسا پاکستان ہوگا جہاں پر محنت, امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا, جہاں پر میرٹ ہوگا, جہاں پر کرپشن نہیں ہوگی, جہاں پر چاہے وہ محلہ ہے یا گلی ہے یا شہر ہے یا صوبہ ہے یا ملک ہے, وہاں پر صرف اور صرف محنت کی اور دیانت کی بنیاد پر آپ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں گے. یہ تھا وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں بسائے وہ چلے آئے اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کی اور لاکھوں لوگ راستوں میں شہید ہو گئے. ان کے گھر بار وہ پیچھے چھوڑ آئے کہ نیا گھر بسائیں گے اور ایک اسلامی رفاہی مملکت بنے گی. یہ تصور وہ لے کے آئے تھے. اور مجھ سمیت, میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کرتا ہوں, مجھ سمیت ان 75 سالوں میں چاہے افراد جو آئے یا حکومتیں جو آئیں, چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا مارشل لائی حکومتیں تھیں, وہ خواب ہنوز وہ شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. اور اس خواب کو ابھی تک وہ اس کو ہم اس میں رنگ نہیں بھر سکے. وہ اپنا ابھی اپنے جو اس کی جو منزلیں ہیں وہ طے ہونی ہیں. اور آج 75 سال بعد قرب و جوار کو دیکھیں تو ہم سے کہیں آگے نکل گئے. اور ہم آج بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ پرسوں ہمیں چین نے ایک اور $2.3 ارب وہ قرض ہے, اٹس ناٹ اے گرانٹ, لیکن ان حالات میں the most trying circumstances we are passing through, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج ان تمام وجوہات کی بنا پر جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یا بھی کچھ اور میں عرض کروں گا, جو اپنا اس وقت مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, وہ بے پناہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کو لے کے پھرتے ہیں. اور چین کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, میں سعودی عرب کی بات ہمیشہ کرتا ہوں, میں UAE کی بات ہمیشہ کرتا ہوں, میں قطر کی بات ہمیشہ کرتا ہوں, اور ہمارے جو دوسرے اسلامی دوست ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا برے وقت میں, مشکل وقت میں ساتھ دیا, مالی طور پر تعاون, سیاسی طور پر تعاون کیا, ڈپلومیسی میں انہوں نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. وہ قومیں جو ہم سے بہت پیچھے تھیں وہ ہم سے آج بہت آگے چلی گئی ہیں. یقین کریں وہ کیوں؟ انہوں نے اپنا راستہ متعین کیا, وہ یکجا ہو گئے, انہوں نے اتحاد اور تنظیم کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم کے فرمودات ہیں. تو وہ کریکٹر کہاں گیا قوم کا؟ لیکن ماضی میں اب جھانکنے سے اور رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں آج بھی اگر ہم فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے, ہم نے بہتری لے کے آنی ہے, اور ہم نے اس قوم کا جو مقدر بدلنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہمیشہ غریب رہے گا؟ میں ایک آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ وہ اسی قوم کی تقدیر بدلتا ہے جو خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہو. اس کے علاوہ تو وہ قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے کہ نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ نکلو. محنت کی بات
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے امانت کی، دیانت کی، غریبوں کی، یتیموں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا قدرتی دولت سے، وسائل سے مالا مال کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ریکو ڈیک کو دیکھ لیں، اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے اس میں دفن ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کو نہیں نکال سکے اور قوم کو ہم اپنا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے ہم نے ابھی تک روک رکھا ہے. وہ قوم کا قصور نہیں ہے، وہ اس تمام قیادت کا قصور ہے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا، اور غلط طریقے سے ڈیل کیا یا صحیح طریقے سے ڈیل کیا. مگر جو بھی حال ہے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ خزانہ ابھی بھی بالکل وہ اندر دفن ہے، اور اس کو ہم پاکستان اپنی حالت نہیں بدل سکا. اس طرح میں اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں 10 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ رہا اور میں نے یہ کیا، نواز شریف کی قیادت میں یہ کیا. میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو 75 سالہ جو ہمارے جو دکھ ہیں، میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دریاؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ان کو کم اوور، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ دے گا. لیکن اس طرح نہیں کہ ہم آج چین کب تک ہماری مدد کرے گا. وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو اس قوم کی اصلاح اللہ تعالیٰ تبھی کرتا ہے جو اپنی اصلاح خود کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور فیصلہ کر لے. ہم نے اپنا کم سے کم 15-20 دن مہینہ ہم نے کہا کہ ہم کس طرح ہم اس حکومت کی مہنگائی اور ان کی بدترین غفلت، کرپشن، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو سکینڈلز ہیں، چاہے وہ گیس کا سکینڈل ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کا، شوگر کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے، گندم کی ایکسپورٹ کا سکینڈل ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر ان کو اربوں روپے سبسڈی دی اور پھر سبسڈی دے کے ان کو خزانہ خالی کر دیا، ان کو ان کی موجیں کرا دی ان کی کارٹلز کی، اور وہ سکینڈلز انہوں نے بنائے اور ہم ان کی پوری طرح ان کی بیخ نہیں کرتے آئے، ان کی سختی سے ہم نے ان کو کنڈیم کیا. اور آج ہم بڑھائیں گے قیمتیں تو عوام کیا کہیں گے، لیکن پھر مجبوراً یہ کرنا پڑا. اور پوری کولیشن کو، میاں نواز شریف کو، زعماء کو بڑی ان کو اس بات کی تکلیف تھی کہ ہم قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. لیکن سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلے ریاست بعد میں سیاست. اگر ریاست بچتی ہے تو سیاست بچ جائے گی. خدا نخواستہ ریاست کچھ ہوا، ماضی قریب کی حکومت کی بدترین لغزشوں اور کرپشن اور لیڈ بیک ان کی جو اپروچ تھی اور ٹوٹل انیکسپیرینس، یہ انڈر 19 بھی نہیں تھی، یہ تو شاید انڈر 12 تھی یہ ٹیم جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی اور قوم کا وقت برباد کیا، قوم کے وسائل برباد کیے. تو ہمیں پھر یہ قیمتیں بڑھانی پڑی. مگر IMF تلا ہوا تھا کہ نہیں جی آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں اور ہمیں اعتبار نہیں ہے. دیکھیے آپ اندازہ کریں کہ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا یہ ایک سب سے بڑا تورا امتیاز یہ ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا ان کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے. یا تو وہ شرطیں مانتے نہ، IMF کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی جناب ان کی دھجیاں اڑا دیں. تو آج IMF کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے، ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں. تو بہرکیف یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں. دیکھیں میں ڈے 1 سے میں نے کہا تھا میں قوم سے کبھی انشاءاللہ غلط بات نہیں کروں گا، جو بات ہے سچی بات بیان کروں گا، اور جو مصلحتاً کوئی قومی مفاد میں کوئی بات نہیں بتانی تو میں دل میں راز رکھوں گا، لیکن قوم کے ساتھ میں کبھی غلط بیانی نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ میں کچھ ہو جائے میں بات وہی کروں گا جو سچی ہے، اور پھر اگر کوئی بات کسی وجہ سے نہیں بیان کرنی بنتی تو وہ ہم دل میں رکھیں گے، لیکن قوم کو دھوکہ نہیں دیں گے. یہ نہیں کہیں گے جناب
ہم 300 ارب ڈالر لے کے آئیں گے, ہم 90 دن میں جناب کرپشن ختم کر دیں گے, ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, ہم جناب پاکستان کے نیا پاکستان لے کے آئیں گے. نیا پاکستان, اب میں کہتا ہوں جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم چل پڑیں تو یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوگی بالکل. تو اس لیے اب IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی تو یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں. ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے, اور پھر اس پروگرام کے ساتھ جس سے ورلڈ بینک بھی ہماری طرف رجوع کرے گا, ایشین بینک بھی آئے گا, جو ادارے ہیں جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ, اسلامی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فائنینشیل ٹریڈ وہ رشتے بڑھیں گے. وہ IMF ایک ایسا لنچ پن ہے کہ وہ اس سے یہ ہمیں مدد ملے گی. لیکن قوم کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا وہ پھر یہ میری ذمہ داری ہوگی, اور کولیشن کی تمام پارٹیز کی ذمہ داری ہوگی, اور ہماری کابینہ کی ذمہ داری ہوگی, تمام اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مل کر شبانہ روز محنت کریں, جس میں قومی خوشحالی اور ترقی کے فیصلے ہیں ان کو ہم اپنے سر فہرست رکھیں, اور اس کے تابع جتنی خواہشات ہیں ان کو قربان کر دیں. ذاتی پسند ناپسند اس سے اوپر ہمیں اپنا بڑھنا ہوگا, اٹھنا ہوگا, اور محنت کر کے اللہ کا نام لے کے ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ یہ قوم ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھے گی. اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ہمیں غریب عوام اور کے اوپر بوجھ پڑا, یقیناً مہنگائی کا بوجھ پڑا, چاہے تیل ہے, چاہے وہ اپنی گیس ہے, اپنی پٹرول ہے, لیکن ساتھ پھر ہم نے 2000 روپے مہینہ اپنا عام آدمی کے لیے اس میں مہیا کیا تاکہ اس کو کچھ ریلیف ملے. اور بھی انشاءاللہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ مزید اقدامات ہم اٹھائیں گے. اس کے علاوہ اس بجٹ میں, اور ابھی میں چند دنوں میں ایک قوم سے پھر خطاب کروں گا, پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جینون ٹیکس لگایا جا رہا ہے نیٹ انکم کے اوپر. جو بڑے جو اس ملک کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جو دولت سے نوازا ہے, صاحب ثروت جن کو کہتے ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں ان کے نیٹ انکم کے اوپر. اور وہ کھرب پتی ہیں, ارب پتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. لیکن آج اگر عام آدمی اگر اس تکلیف سے گزر رہا ہے, اور عام آدمی نے, غریب نے, بیوہ نے, یتیم نے کب قربانی نہیں دی, کب انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ پیش نہیں کیا؟ 75 سال گزر گئے ہیں. وہ غریب عام آدمی وہی تو ہے جو پاکستان کا اصل معمار ہے, جس نے پاکستان کے, چاہے وہ زراعت ہے, چاہے وہ صنعتیں ہیں, ان کی چمنیوں سے اگر دھواں نکلتا ہے تو وہ ایک مزدور کے ذریعے نکلتا ہے. اگر غلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دہقاں وہاں پر جو ہمارا کسان ہاری وہ پیدا کرتا ہے, اور دن رات محنت کرتا ہے, سردیوں میں, جاڑوں میں, گرمیوں میں. تو ان کے لیے ہم اگر انہوں نے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک سیاسی, دینی اور ملی فرض ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں, ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کریں, ان کو تعلیم کے لیے, ان کو علاج کے لیے ان کو ہم سہولت مہیا کریں. بدقسمتی ہے, میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے جو میاں نواز شریف کے آپ کے قائد کے دور میں جو مفت ادویات تھی اسپتالوں میں وہ ختم کر دی, مفت علاج تھا وہ ختم کر دیا. آپ یقین کریں لیپ ٹاپس جن کے بارے میں پچھلی حکومت بڑے الزامات دیا کرتی تھی کہ جناب یہ ایک سیاسی رشوت ہے, آپ بتائیے جب کووڈ آیا تو وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا تعلیم کا, وہی لیپ ٹاپ جو تھا وہ وسیلہ بن گیا اپنا رزق حلال کمانے کا, کہ گھر میں بیٹھ کے آپ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اس کو لیپ ٹاپ کو آپ ان کی پروگرام جو ای کامرس ہے اور بے شمار چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اچھے کام جو میاں نواز شریف کے زمانے میں ہو رہے تھے سب اس حکومت نے نہ صرف ان کو ختم کر دیا, اور غریب آدمی کو 3.5 سال میں ایک دھیلے کی کہیں ریلیف نہیں دیا. لاکھوں گھر لے لیں, ایک اینٹ نہیں رکھی, 1 کروڑ نوکری لے لیں, لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ بڑے بلنڈرز,
اور ظلم اور زیادتی جو پچھلی حکومت نے کی، اور پھر چین سے تعلقات خراب کر لیے، سعودی عرب سے تعلقات خراب کر لیے، ترکی سے تعلقات خراب کر لیے، ترکی ہمارا بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے، یو اے ای سے تعلقات خراب کر لیے، اور بھاشن دینا، کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں؟ قومیں تو بنتی ہیں مل کر، دن رات وہ جستجو ہو، تڑپ ہو، اور دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کر اس ملک کے غریب اور بیوہ اور یتیم اور عام آدمی، کاروباری، تاجر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک مزدور، اس کی زندگی میں خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم نے اب اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، میں پوری طرح تیار ہوں، آپ سب کے ساتھ مل کر، تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اور عوام کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، پارلیمان ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں، مل کر ہمیں اس قوم کو بنانا ہے۔ اینڈ آئی بلیو ان دس ٹائم ٹیسٹڈ کوٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل۔ میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ مشکل ضرور ہے راستہ، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بڑی بڑی قوموں نے یہ اپنی تاریخ رقم کی، جاپان نے تاریخ رقم کی، جرمنی نے تاریخ رقم کی۔ اب دیکھیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب یہ ابھی جب گیس کی قیمتیں وہ زمین بوس ہو چکی تھی، $4 تھی، یعنی اپنا پر یونٹ، دنیا میں خریدی، نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا، پوری دنیا میں گیس جو تھی وہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مفت مل رہی تھی، نہ انہوں نے سپاٹ کارگو خریدے جو $3 کے ملتے تھے وہ بھی نہیں لیے، اور لانگ ٹرم ایگریمنٹ نہیں، اس لیے کہ 3.5 سال وہ نواز شریف کے دور کے اس قطر کے ساتھ ایگریمنٹ کے اندر کیڑے نکالتے رہے، جو کہ آج ہماری لائف لائن بن گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں جاتے؟ میں اس لیے ساری باتیں یہ بتائی ہیں کہ ابھی ہم نے چند دن پہلے میں نے یہ بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ جس طرح بھی ہے ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم رکھنا ہے۔ غریب آدمی کے لیے پنکھا بھی نہ چلا شدید گرمی میں تو پھر وہ بد دعائیں دیں گے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے، ایک طرف ظلم زیادتی، اور غریب آدمی کو ہم رات کو پنکھا بھی نہ مل سکے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ تو ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ابھی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو قابو پائیں گے۔ مگر میں جو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے، ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ گیس اب اویلیبل نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے وہ یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے، یورپ کے اور دوسرے فارس کے، وہ گیس خرید رہے ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے۔ اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر، $4 کے اوپر، اس کے اوپر ایگریمنٹس کر رہے تھے۔ آج وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے پہ۔ $13 پہ جو ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں تو گیس مل رہی ہے، لیکن ہمیں مزید گیس چاہیے۔ پاکستان میں جو گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ہر روز کم ہو رہے ہیں، لیکن اب ہمیں باہر سے ہم گیس منگوانی ہے، گیس ہمیں مل نہیں رہی، اس لیے کہ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ کیا نہیں، اور اللہ نے ان کو موقع دیا تھا جب یہ کر سکتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ یعنی کیا کہتے ہیں میگا بلنڈرز، یعنی جس کو کہتے ہیں فاش غلطیاں انہوں نے کی، فاش غلطیاں انہوں نے کی، جس سے کہ قومی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو اب اس سارے نقصان کو اب ہمیں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے، انشاءاللہ اس نقصان کو ہم نے اپنا بڑے عزم و ہمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس میں کمی لانی ہے، خوشحالی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ میں دن رات یہاں پر میٹنگ بھی کرتا ہوں، جس طرح میں نے بتایا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا اپنا اور چین کے وزیر اعظم سے، میں یہ آپ کو یہ کوئی راز نہیں، جب میری ان سے پہلی ٹیلی فون کال ہوئی کوئی 1 گھنٹے کی تو بڑی اچھی گفتگو تھی، اور بڑے ان سے میں نے ان کو شکریہ ادا کیا، چینی قیادت کا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، چینی عوام کا، کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سی پیک کو بھی ہم نے دوبارہ ریوائیو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل ہم وزیر اعظم کریں گے۔ انہوں نے ML1 جو ہے وہ ریلوے کا پروجیکٹ جو پچھلی حکومت نے، دیکھیے ایک طرف آپ برے وقت میں اپنے ایک بہترین ساتھی، ایک قابل اعتبار ساتھی سے مدد لیں،
اور پھر اس کے اوپر تنقید کریں اور ان کے اوپر آپ الزامات، بے جا الزامات لگائیں. تو اس سے بڑا میں بتاؤں کہ اس سے بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اپنے آپ سے تو آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، ان کو بھی آپ نہیں بخش رہے کہ ایک ایسا ساتھی چین جس نے برے وقت میں ہمیں وہ پلانٹس دیے اپنا بجلی کے 1300 میگا واٹ کے، چاہے وہ سائی وال کا ہے، چاہے وہ پورٹ قاسم کا ہے، چاہے وہ اپنا تھر میں ہے، چاہے وہ اپنا ہب میں ہے، اور چاہے وہ دوسرے منصوبے. انہوں نے برے وقت میں جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی تو انہوں نے پلانٹ سی پیک میں لگا دیے. اس کے بعد پچھلی حکومت نے کہا اس میں تو کرپشن ہوئی ہے، اس میں تو یہ ہوا. چین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ یار ان کو ہم نے، اور وہ سرمایہ کاری تھی، اس میں کوئی اپنا لون نہیں تھا، وہ سرمایہ کاری تھی، اٹ واز انویسٹمنٹ. وہ تو اپنا نیپرا نے ایک ٹیرف دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیرف ہے، آپ آئیں سرمایہ کاری کریں. تو انہوں نے سرمایہ کاری کر کے بجلی مہیا کی ہزاروں میگا واٹ، اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے پڑ گئے. کیا ان کے دل پہ گزری ہوگی؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک لفظ انہوں نے گلے کا نہیں کیا. وزیر اعظم چین نے مجھ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بالکل تیار ہیں، ML1 کو بھی ہم سپورٹ کریں گے اور بھی یہ کریں گے. کہ اس تمام تر الزام تراشی کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور دیکھیے کہ $2.3 ارب کا انہوں نے اب ہمارا ہو رہا ہے. ابھی سعودی عرب بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. لیکن جو شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ خودی وہ گردن میں سری والی خودی نہیں ہے، یہ خودی وہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں تکبر اور رونت کی یہ خودی نہیں ہے. یہ محنت اور دیانتداری اور اتحاد اتفاق اور دن رات محنت کرنا اور ساتھ انکساری، یہ وہ خودی ہے کہ رب پوچھتا ہے کہ یہ تم کرو گے تو میں تمہیں اپنا وہ تمہارے بہت قریب آ جاؤں گا. تو اگر ہم رونت، تکبر اور میں کیا لفظ استعمال کروں کہ انتہائی افسوسناک جو ان کا رویہ رہا ہے، تو پھر یہ دوست ممالک کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ یعنی یہ کس نے کہا تھا؟ اسی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ سعودی عرب کے بغیر حل کر لیں گے. اندازہ کر لیں ذرا، جو ملک ہمیشہ ترکی اور سعودی عرب اور چین ہمیشہ کشمیر کے لیے انہوں نے کاز کے لیے ہمیشہ بات کی، یہ دیکھیں ذرا. تو اس طرح دوست ممالک کو ناراض کرنا، یہ کہاں لکھا تھا؟ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ تبدیلی جس نے ہماری معاشرے کے اندر جو ہماری روایات ہیں، ہماری بردباری کی، ایک احترام کی بزرگوں میں اور بچوں میں، استاد اور طالب علم میں، آجر اور اجیر میں، وہ جو روایات جو احترام کی اور بردباری کی، وہ سب تباہ کر دی. اور آج ہم یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں کہ معاذ رہی ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ پلوٹ ہو چکا ہے بالکل. تو اس سارے کو، یہ خالی معاشی بربادی نہیں ہے، یہ معاشرتی بربادی بھی ہوئی ہے، سماجی بربادی بھی ہوئی ہے. اس سب کو ہم نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. یہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، یہ آپ سب نے مل کر، تمام پاکستان کے جو اکابرین ہیں، تمام اداروں نے، پارلیمان میں، ہم سب نے ہر جگہ مل کر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا اگر ہم نے پکا فیصلہ کر لیا اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنی ہے اور ماضی کو دفن کرنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا کھویا ہوا مقام ہم نے حاصل کرنا ہے. تو باخدا پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے، وقت پر بہت قریب آ جائے گا انشاءاللہ. کس طرح جاپان بنا، کس طرح دوبارہ جرمنی بنا. وہ جنگ دوئم میں وہ بالکل اپنا وہ ملیا میٹ ہو گئے تھے، بالکل وہ زمین بوس ہو گئے تھے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، کروڑوں لوگ. وہ ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں جو ہوا، اور پھر جو ایلائڈ فورسز نے جرمنی کو تحوالہ کر دیا، تو اس کے بعد 50 سال میں 60 سال میں کس طرح وہ دوبارہ وہ اوت کرو اور اوج سریا سے وہ باتیں کرنے لگے. کس طرح ممکن تھا؟ صرف محنت اور امانت اور دیانت، اور کوئی وجہ نہیں تھی. بالکل کوئی چھو منتر، کوئی جادو نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھی چیز. جاپان 3rd لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، جرمنی 4th اور 5th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ.
चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम जो थी वो पाकिस्तान के मुकाबले में 1949 में हमसे पीछे, इवन टिल लेट 70s प्रॉब्ली। सो मैं ये लंबी बात हो गई, बहुत मैंने बात की, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज भी अभी हम तय कर लें कि उठ खड़े और फैसला कर लें कि हमने इस कौम की तकदीर बदलनी है। तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये तो पर हमारे ऊपर मुनसर, पर अल्लाह का कर्म अगर होगा इंशाल्लाह, उसके कर्म को बगैर तो कुछ नहीं। और खुशहाली और तरक्की वो हमारे मुकद्दर इंशाल्लाह होगी, और इंशाल्लाह दुनिया में पाकिस्तान अपना खोया मुकाम हासिल करेगा। मगर वो किस तरह, वो शेर है ना जी, कि फूक डाले ये जमीन व आसमान मुस्तार, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे, यानी जो खाक जो है उससे नई जिंदगी बनाए, नया घर तमीर करे, नया मुल्क, नई कौम तमीर करे। क्या इसमें इसमें गहराई है इस इनशार में कि किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। कुरान करीम के अहकामात देखें, उस हुस्ना को देखें, उसके बाद इकबाल के इशार को देखें, पर कहीं और जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि आज आपसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन यकीन करें दिल मेरा भरा हुआ है बिल्कुल इन चीज़ों को। मैं दिन रात बैठता हूँ। अब बताइए कि एक दिन के लिए मैं रोज़ बैठता हूँ कि अपना पेट्रोल, अपना डीजल की जहाज़ का कब शिपमेंट हो रही है, अपना गैस की कब शिपमेंट हो रही है, बताइए गवादर का क्या हो रहा है, बताइए रशकाई का क्या हो रहा है, कराची में अपना जो पानी का क्या मामला है, बलूचिस्तान में दूसरा मामला क्या है, पंजाब में। ये देखें कि ये वो मामलात हैं जो कि 75 साल में हनूज हल तलब हैं। यकीन करें आप, बिल्कुल हनूज हल तलब हैं आज भी। अच्छा, आज कल $57 मिलियन आया, परसों हमारे वो जो प्रोग्राम है रोशन, तो बड़ी खुशी हुई कि अपना बाहर के हमारे जो अजीम जो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने $57 मिलियन भिजवाया पहले दिन, एक दिन में। ये सबसे ज़्यादा रिमिटेंस है माजी के रिकॉर्ड में इन वन डे। तो मतलब कहने का ये कि एतमाद पैदा करें। एतमाद तब पैदा होगा कि सच्ची बात करें कौम से, झूठ ना बोलें, बता दें कौम को कि ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह ये काम, झूठ के ऊपर झूठ बोलना, गलत बयानियाँ करना, कौम को धोखा देना, ये कहाँ की लीडरशिप है, ये कहाँ की सियासत है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आज फैसला करना होगा, होश के नाखून लेने होंगे। बतौर कौम फैसला कर, कौम तैयार है। कौम कब तैयार नहीं थी? ये 22 करोड़ आवाम, वो तो आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब मजीद वक्त और हमें उनको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। हमें अब फैसला करना होगा कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, और हम वो कुछ हमने करना है जो एक तरक्की याफ्ता कौमों ने किया, और उससे भी बढ़कर हम कर सकते हैं। इस कौम में बड़ा वजन है, बड़ी जान है, बड़ी तवानाई है। क्या कुछ रब ताला ने हमें नहीं दिया? अब बताइए कि ये जो आप चलते हैं दयामिर भाषा डैम से ऊपर जाएं, नीचे आएं, एक 40,000 मेगावाट की कैस्केडिंग है, और हम इस वक्त दयामिर भाषा डैम का वो डैम बन रहा है, उसमें अपना वक्त लगेगा। वो भी मियां नवाज शरीफ ने अपने दौर में उसकी संग बुनियाद रखा। दासू डैम का भी संग बुनियाद रखा। ये वो डैम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो दिहाइयों पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब एक नई हिकमत अमली बनाएं, एक नई सोच के साथ, एक नई विजन के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ अल्लाह को हम अपना उससे माफ़ी मांग कर, उससे दुआ मांग कर हम चलेंगे और भागेंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल जो है हमें ज़रूर मिलेगी। रास्ते में मुश्किलात आएंगी जिस तरह मैंने बयान किया, लेकिन हम कोई लम्हा नहीं हम ज़ाया करेंगे, कोई हम अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देंगे जिससे कि हम अपने पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ तेज़ी के साथ लेके चलें। और जब आदमी फैसला कर लेता है ना, फैसला, तो अल्लाह ताला 100 तरीके, 1000 तरीकों से दरवाजे खोल देता है अपनी रहमत के और करम के, और वो मदद करता है अल्लाह ताला। मगर फैसला ना करे और सुबह सो के दिन में आप 12 बजे उठें और फिर जनाब भाषण दें, तो कौन आपकी बात मानेगा, कौन आपकी बात सुनेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जो आज यकीन करें मुलाकात तो थी कि बात करेंगे, लेकिन ये वो सियासी,
یہ وہ معاشی، یہ وہ سماجی، یہ وہ ہمارے ڈپلومیٹک جو چیلنجز ہیں جو ہمیں آج درپیش ہیں. اگر ہم نے زندگی بسر کرنی عزت کی اور وقار کی اور ایک ایسے قوم کے طور پر جس کو دنیا جو ہے اس کی عزت کرے، تو پھر ہمیں عزت کے لیے، اپنی منوانے کے لیے ہمیں دن رات اپنا اسی راستے پہ جانا ہوگا جس طرح ان قوموں نے عزت حاصل کی. اللہ نے ہمیں دریا بھی دیے، سمندر بھی دیے، پورٹس بھی دیں اور پن بجلی کے منصوبے دیے، اور کانیں دیں کوئلے کی، سونے کی، آئرن اور کی. سب مدفن ہیں، سب مدفن ہیں. اس لیے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں کہ کشکول کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم توڑ کے دم لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو دولت رب نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس کو ہم نکالیں گے، استعمال کریں گے اور قوم کے قدموں میں نچھاور کریں گے ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. یہی وہ راستہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف